السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا، اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی کیا تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی ایک ہاتھ تھی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے کس خاندان سے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے بنو امیہ خاندان سے تھے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں ڈیوڈ کہتے ہیں۔ سوال: پہلا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: پہلا آسمان ٹھہرے ہوئے پانی کا بنا ہوا ہے۔ سوال: انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ جواب: انسانوں نے سب سے پہلے آگ کو استعمال کیا۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: بعض روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی والدہ کے انتقال کے وقت عمر 5 برس تھی۔ سوال: حضرت امام مالک کی ولادت کب ہوئی؟ جواب: حضرت امام مالک کی تاریخ ولادت میں 90 ہجری سے 97 ہجری تک کی مختلف اقوال ہیں، البتہ یحییٰ بن کثیر کے قول کے مطابق آپ کی ولادت 93 ہجری میں ہوئی۔ سوال: یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب: مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: نہر امیر المومنین کون سی نہر ہے؟ جواب: دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملانے والی نہر کا نام نہر امیر المومنین ہے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تیار کروائی گئی تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ سوال: حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوئی؟ جواب: حجر اسود بیضوئی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔
سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ سوال: یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن گردانتے ہیں؟ جواب: یہودی 2 فرشتوں کو مانتے ہیں۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت سورۃ النساء آیت نمبر 127 ہے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سوال: کس صحابی نے 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر میں 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ سوال: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے کیا نام دیا گیا؟ جواب: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے دارالسلام کا نام دیا گیا۔ سوال: عمرہ کرنے والوں پر کون سا طواف فرض ہے؟ جواب: عمرہ کرنے والوں پر طواف عمرہ فرض ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں وضو کے کیا مطلب ہے؟ جواب: وضو صفائی کا ایک عمل ہے۔ سوال: نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ جواب: نماز کے 6 ارکان ہیں۔ سوال: حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ سوال: اسلام کا کون سا فرض رکن ہے جس کو کافر بھی ادا کرتے ہیں؟ جواب: روزہ ہے جس کو کافر بھی ادا کرتے ہیں۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کس فعل کو قتل سے زیادہ بدتر قرار دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں فتنہ و فساد کو قتل سے زیادہ بدتر قرار دیا ہے۔ سوال: اہل دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟
جواب: اہل دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب 2 جوتیاں اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے۔ سوال: کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب: مومن کے دل خوش کرنے والی عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ سوال: قرآن پاک میں کتنے درختوں کے نام ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں 3 درختوں کے نام ہیں۔ جواب: کس نبی کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا۔ سوال: بیت عقبہ اولیٰ میں کتنے لوگ تھے؟ جواب: بیت عقبہ اولیٰ میں 12 لوگ تھے۔ سوال: ایسی کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا؟ جواب: نماز جنازہ ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا۔ سوال: کس شخص کا کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب: بھول کر کھانے والے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو جاتی ہیں؟ جواب: مسواک کے فضائل میں اس بات کا ذکر ہے کہ تم مسواک کرو تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ سوال: دنیا میں کون سے نبی تھے جو غار میں پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال: خاتم الانبیاء اسرائیل کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: خاتم الانبیاء اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبین سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 میں ہے کہ شیطان اپنے متبین سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ سوال: قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں اور کتنی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کے پارہ نمبر 30 میں 37 صورتیں ہیں۔ سوال: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے کس صورت میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے سورۃ مزمل میں نازل ہوا۔ سوال: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔
سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سبزی میں کدو پسند کرتے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی کن صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے؟ جواب: قرآن پاک کی مدنی صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے۔ سوال: طوفان نو کا آغاز کس مسجد کے صحن سے ہوا؟ جواب: طوفان نو کا آغاز مسجد کوفہ کے صحن سے ہوا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے 40 دنوں کا روزہ رکھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت کیا بیان فرمائی ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وضو کرنے سے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، آخرت میں وضو کرنے والا بہت بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ سوال: کس کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ سوال: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء کتنے ہیں؟ جواب: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء 2 ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: کون سے نبی ایک دن میں 1 سال کے برابر بڑے ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑا ہو جاتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں ہوتے ہیں۔ سوال: کون سی سبزی کا استعمال بانجھ پن کے علاج کے لیے مفید ہے؟ جواب: بھنڈی اور گوبھی کا استعمال بانجھ پن کے علاج کے لیے مفید ہے۔ سوال: کس نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کلیم اللہ کا لقب تھا۔ سوال: کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ جواب: غصہ حرام ہے، پینا بالکل جائز ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال: عقیدہ کی مثال کس جیسی ہے؟ جواب: عقیدہ کی مثال بیج جیسی ہے۔ سوال: کس مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے؟ جواب: پارسی مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے۔ سوال: کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ جواب: وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال: حضرت ابو مطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب: بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے۔ سوال: جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب: جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔